کتنی آسان ہو گئی ہے زندگی. کہیں جانا ہے، اپنی جیب سے اسمارٹ فون نکالا، میپس دیکھے اور ڈائریکشن لیتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گئے. 21ویں صدی میں جینے والے ہم کیا جانیں کہ کبھی سفر کتنے مشکل ہوا کرتے تھے. ہمیں کیا معلوم کہ کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کے لیے کتنے ہی لوگوں سے پوچھنا پڑتا تھا، راستے یاد رکھنے پڑتے تھے، نشانیاں لگانی پڑتی تھی، نقشوں کو فالو کرنا پڑتا تھا. اور نقشے گوگل میپس والے نقشے نہیں، اصل نقشے. لیکن ہم نے تو آنکھ کھولی ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں، اور ہم تو بڑے ہی ان آسانیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ شاید ہم کبھی یہ اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ راستے ڈھونڈنا کبھی ایک انتھک محنت کا کام تھا. میرے ابا ٹرک ڈرائیور تھے. مال سے بھری ہوئی گاڑیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ آج سے 30-40 سال پہلے ہم جو دور دراز علاقوں میں مال سپلائی کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو ڈرائیونگ اتنا بڑا مسئلہ نہیں لگتا تھا. راستے ڈھونڈنا زیادہ بڑا چیلنج تھا. پہلے ڈائریکشنز دیکھنا، راستے سمجھنا، میپس کو فالو کرنا، اور میپس بھی اصل والے نقشے، ان کو کھول کر سمجھنا کہ کون سا راستہ کس طرف کو جائے گا. آنے جانے والے ہر بندے سے بار بار پوچھتے رہنا، اور اس کے باوجود بھی کھو جانا، اور اکثر کھو جانا. وہ کہتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کسی سے پوچھ تاچھ کر راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار خوش ہو جاتے کہ اب ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، اب تھوڑا سا راستہ باقی ہے. ایک مرتبہ پھر سے راستے میں آنے والے کسی پیٹرول پمپ، کسی دکان والے سے جو آگے کا تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہوتا وہ سمجھنے کے لیے رکتے تو وہ کہتا، پاجی تسی تے بہت اگے آ گئے ہو یا پاجی تسی تے غلط راہ آ گئے ہو، اور پھر دوبارہ سے وہی راستے لے کر واپس کو مڑنا پڑتا. یہ سفر تھکا دینے والے ہوتے تھے، اور بہت تھکا دینے والے ہوتے تھے. آپ سوچئے کہ کئی 100 یا کئی 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ کسی جگہ پر پہنچیں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ تو غلط جگہ پر آ گئے ہیں. وہ لائٹوں والے ٹرک اور ان ٹرکوں میں لگا ہوا دیسی سا میوزک، ساری رات تو ایسے ہی گزرتی تھی. یہ سفر تھکا دینے والے تو ضرور تھے. کہیں موسیقی سے تنگ آ جاتے تو پھر کہیں ٹرک روک کر تھوڑی دیر کو اپنا سر گدی پر ٹکا لیتے، اور گدی پر ٹکاتے تو گھر کی یادیں آنے لگتی. اب یہ وہ زمانے تو نہیں تھے کہ ہر ہاتھ میں موبائل فون تھا، اور کوئی کبوتر بھی نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ سیاں جی کو چٹھی لکھتی جاتی. یادوں کا یہ سفر ایسے ہی کٹ جاتا تھا. ابھی بچوں کا خیال، گھر کی فکر، ماں کی دعاؤں اور ابا کے سہارا بننے کے خیال آ ہی رہے ہوتے تھے کہ یہ خیال آ جاتا تھا دیر ہو رہی ہے، دوبارہ سے سفر کا آغاز کرنا پڑتا تھا، اور زندگی چلتی رہتی تھی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سفر میں مشکل ہی مشکل تھی، اداسی ہی اداسی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لوگوں سے تبھی ملا جب میں راستے بھٹک جایا کرتا تھا. کسی ڈھابے پر، کسی چھوٹے سے چائے کے ہوٹل پر، کسی پیٹرول پمپ پر، کسی ویرانے میں کچھ ایسے لوگ مل جاتے تھے جن سے مل کر لگتا تھا کہ میں انہیں پتہ نہیں کتنے صدیوں سے جانتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چائے پینے کے لیے ایک ہوٹل پر رکا. وہاں پر جو رکا تو میرے ساتھ والی چھوٹی سی میز کے اوپر ایک بڑی عمر کا بابا بیٹھا تھا. وہ میرے پاس آ گیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا. میں نے اسے بتایا کہ میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور مال چھوڑنے جا رہا ہوں. وہ مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگا. بعض لوگوں سے مل کر آپ کو اتنی اپنائیت ہوتی ہے کہ آپ ان کے سامنے پتہ نہیں کون کون سے راز اگل دیتے ہیں. وہ 1 گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھے رہے اور اس 1 گھنٹے میں پتہ نہیں اسے کیا کیا کہہ دیا. یہ بھی بتا دیا کہ بیٹی کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ بھی بتا دیا کہ کتنی مشکل کا سامنا ہے. یہ بھی بتا دیا کہ بڑی کوشش کے باوجود بھی پیسے جمع نہیں ہو پاتے. یہ بھی بتا دیا کہ سفر سے واپس جا کر تاریخ پکی کرنی ہے، لیکن کس منہ سے کریں گے. وہ تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہے تھے. وہ بابا جی اسی علاقے کا رہنے والا تھا. ابا کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا. پھر ابا تھوڑی دیر کو ہوٹل میں بنے ہی ایک چھوٹے سے بینچ کے اوپر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. بابا گھر گیا، گھر سے کچھ پیسے لایا
और आकर उनके सरहाने के नीचे रखे, फिर पास बैठकर इंतजार करने लगा कि वो कब जागेंगे। वो जागे तो बड़े प्यार से उनको कहा कि मेरी भी एक बेटी थी, लेकिन इससे पहले कि वो इतनी बड़ी होती कि मैं उसकी शादी कर सकता, उसे निमोनिया हुआ और वो मर गई। जब से वो पैदा हुई थी मैं उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ा करता था। अब मेरी बेटी तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी तो है। ये कहकर उन्होंने जबरदस्ती वो पैसे अब्बा को पकड़ा दिए। कोई किसी अनजान रास्ते में किसी अनजान शख्स पे सिर्फ 1 घंटा बातें करने के बाद उस पे कैसे यकीन कर सकता है? सिर्फ उसकी कही बातों पे, बगैर कोई सबूत देखे कैसे उसको लाके अपनी जिंदगी की जमा की हुई सारी कमाई दे सकता है? लेकिन खैर, ये बात तो उन जमानों की है जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। अब्बा ने बहुत ना की, लेकिन बाबा अपनी बात पर डट गया कि मैं अपनी बेटी की खुशी पूरी नहीं कर सका, तुम्हारी बेटी की तो कर सकता हूं। उन्हें वो पैसे लेने पड़े और बाकी का सारा सफर खुदा का शुक्र करते हुए गुजरा कि कैसे किसी अनजान रास्ते पे किसी अनजान शख्स से किसी अनजान से लम्हे में वो मिला देता है, और हम नहीं जानते होते कि हम उससे क्यों मिल रहे हैं। वो जानता होता है कि वो हमारी जिंदगी में आने वाले लोगों से हमें क्यों मिलवा रहा है। ये तो सिर्फ एक दास्तान है, ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं उस जमाने की जब रास्ता भटक कर भी लोग अपनों तक ही पहुंच जाया करते थे, ऐसे अपनों तक जिनसे वो इससे पहले कभी नहीं मिले थे। और फिर उस दौर में सादे से ट्रक हुआ करते थे, कोई ट्रैकिंग का निज़ाम नहीं था, कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी। सो अब्बा अक्सर ऐसे करते कि दूर कहीं कोई पैदल चलता हुआ नजर आता तो ट्रक रोकते और खिड़की से आवाज देकर उसे पूछते, पाजी तुसी मेरे नाल आना है? और फिर उन लोगों को लिफ्ट दे देते जिन्हें दूर दूर तक कोई सवारी नहीं मिलनी थी। कभी मैं सोचती हूँ कि उन अनजान रास्तों पर मेरे अब्बा भी किसी के लिए रहमत का फरिश्ता बनते होंगे, और उनके लिए भी उस बाबे की तरह पता नहीं कितने लोग फरिश्ता बन जाते थे। अब्बा आज भी ट्रक चलाते हैं, लेकिन वो ट्रक अब आज से 30-35 साल पहले वाला ट्रक नहीं है। अब वो घूमते नहीं हैं तो उन्हें वैसे लोग भी नहीं मिलते जो रास्ता गुम जाने पे मिलते थे। अब ट्रैकिंग हो रही होती है, सो उन्हें अपनी मंजिल पर सीधा सीधा पहुंचना होता है। बिला वजह कहीं रुक नहीं सकते, बिला वजह किसी को लिफ्ट नहीं दे सकते, बस चलते जाना होता है। बार बार अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखना होता है कि वक्त पर अपनी मंजिल पे पहुंचने को मुमकिन बनाया जा सके। और इस अफरा तफरी, इस जल्दी जल्दी में बहुत से ऐसे काम होने से रह जाते हैं जिनके होने से कुछ छोटे छोटे से मोजिज़े हो जाया करते हैं। आज से कई साल पहले वो बाबा एक मोजिज़ा ही तो था। ना इतनी फुर्सत होती कि किसी चाय के होटल पर बैठकर चाय पीते, खाना खाते, कुछ देर को कमर सीधी कर लेते। ना वो बाबा मिलता और ना ही उनकी ज़िंदगी की एक इतनी बड़ी मुश्किल आसान होती। फुर्सत ही तो थी कि रास्ते में कई जगह पर रुक रुक कर लोगों से ये पूछ लेना कि उनको सवारी तो नहीं चाहिए। फुर्सत ही तो थी कि कहीं किसी का सामान गाड़ी में रखवाना है, गाड़ी से उतारना है, किसी छोटे मोटे से एक्सीडेंट पे उतरकर किसी की मदद करनी है, रास्ते में पड़ी हुई किसी नुकसानदेह चीज़ को गाड़ी से उतरकर साइड पर लगा देना है। ये सब फुर्सतों की वजह से ही तो था। वही फुर्सतें जो अब मैसर नहीं हैं। दिल मांगता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। अब तो एक जल्दी सी है, दिन में पता नहीं कितनी बार हम अपना फ़ोन निकाल कर चेक करते हैं। अब तो सैया जी को याद करने का वक्त भी नहीं मिलता। सैया जी को याद करने लगो तो सैया जी की कॉल आ जाती है या फिर आप सैया जी को बड़े दिल से याद करने लगते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि कॉल ही कर लूं, और कॉल मिलाते हैं तो कोई ना कोई खटपट हो जाती है, सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। अब वो लोगों से मिलना मिलाना नहीं है, अब वो संगी यारी नहीं है किसी जनरल स्टोर वाले से, किसी पेट्रोल पंप वाले से, किसी टक शॉप वाले से, किसी चाय के होटल वाले से। जल्दी जो है मंजिल पे पहुंचना है। अब बार बार नक्शे देखकर वक्त तो ज़ाया नहीं होता, बिल्कुल ठीक ठीक नक्शा सामने होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वक्त नहीं है। जल्दी है, जल्दी जल्दी कहीं पहुंचना है, खो जाने का वक्त ही नहीं है। कभी कभी ख्याल आता है कि वो जो हम खो जाते थे वो ही ज़माने अच्छे थे। कोई हमें ढूंढता तो था, किसी को हमारा इंतज़ार तो होता था,
کوئی اتنے وقت والا تو مل جاتا تھا جو بیٹھ کر سکون سے ہماری بات سن سکے. لیکن پھر خیال آتا ہے آسانی تو ایک نعمت ہے، اور اب جو زندگی میں اتنی آسانیاں ہیں کہ فون نکالو، اپنی ڈیسٹینیشن ڈالو اور چلو جی، آپ کا فون آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، کس راستے سے پہنچنا ہے، اس منزل تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں. کہیں آپ جو غلط ٹرن لینے لگتے ہیں تو وہ فوراً سے آپ کو بتا دیتا ہے کہ پا جی تسی پٹھے راہ چلے ہو. سو آپ کو 30-40 کلومیٹر آگے جا کر پتہ نہیں چلتا کہ آپ پٹھے راہ آ گئے ہیں. یہ آسانیاں ہی تو ہیں، اور یہ آسانیاں ایک بہت ہی بڑی نعمت ہیں. جہاں تک ان اچھے لوگوں کی بات رہی تو شاید اچھے لوگ ہمیشہ ہی موجود ہوتے ہیں. شاید اچھے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے راستے کھو دینا ضروری نہیں ہوتا، کسی روڈ پہ گم جانا ضروری نہیں ہوتا. اچھا کسی بھی وقت کسی بھی زمانے میں پایا جا سکتا ہے، اور وہ اگر کوئی نہیں ہے تو آپ تو ہو سکتے ہیں. اب اگر ویسے بابے نہیں ہیں جو بغیر کسی لالچ کے مدد کر دیتے، ویسی ماسیاں نہیں ہیں جو 1 کلومیٹر کی لفٹ مل جانے کے بعد جھولیاں اٹھا اٹھا کر آدھے گھنٹے تک دعائیں دیتی تھیں، ویسے لوگ نہیں ہیں جو راستے میں آپ کو ایسے مہمانوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے جیسے آپ کوئی VIP ہوں. اگر یہ سب نہیں ہے تو آپ تو ہیں جس نے اس زمانے کو گزارا ہے. آپ تو ہیں جسے پتا ہے کہ کبھی اپنائیت ایسی ہوا کرتی تھی. تو پھر یہ آپ کا وقت ہے، اس دور میں بھی جب بہت جلدی پڑی ہے سب کو، کسی کے لیے چھوٹے چھوٹے سے معجزے بن جانے کا، راستے میں ہی کسی کو بہت بڑی سی کوئی خوشی دے دینے کا. اب آپ کا وقت ہے ویسا بابا بننے کا، ویسی ماسی بننے کا، ویسا پیٹرول پمپ اور چائے کے ڈھابے والا بننے کا جن سے ملنے کے بعد انسان خدا سے مل جاتا تھا. اب آپ کا وقت ہے، اور شاید ایسا کرنا اسی ٹیکنالوجی نے اب بہت آسان بنا دیا ہے. شاید ٹیکنالوجی کی وجہ سے نیکیاں کرنا اب تو اور بھی آسان ہو گیا ہے، کسی کے کام آنا اب اور بھی آسان ہو گیا ہے. لہٰذا اچھا ہے کہ ہم پیچھے مڑ مڑ کر نہ دیکھیں. اگر ایسا کریں گے تو اپنے ہاتھوں میں موجود نعمت کو ہی کھو دیں گے. یہ بھی تو ایک نعمت ہے. ہر زمانہ کوئی مقصد لے کر آتا ہے، اور اس زمانے کا بھی کوئی مقصد ہے. یہ زمانہ جس میں ہمارے ہاتھوں میں ایک دنیا سمائی ہوئی ہے، یہ زمانہ جس میں راستے ڈھونڈنا مشکل نہیں رہا، یہ زمانہ جس میں فنگر ٹیپ پہ سب کچھ ہے. اس زمانے کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا، اور اس زمانے کا مقصد ہے یہ مقصد کہ ہم اور آپ جو اس زمانے میں زندہ ہیں وہ چلتے پھرتے میریکلز بن جائیں. اور جیسے پچھلا زمانہ گزر گیا، یہ زمانہ بھی گزر جائے گا، سب کچھ گزر جائے گا. ہم بھی ایسے گزر جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. زندہ رہ جائیں گے اور ہمیشہ رہ جائیں گے تو صرف وہ جو اچھی یادیں بن جائیں گے. اب دیکھیں، بابے کو پتا ہوگا کہ آج سے کئی سالوں کے بعد کوئی اس کا ذکر اتنے سارے لوگوں میں کر رہا ہوگا. ان دعائیں دینے والی ماسیوں کو پتا ہوگا کہ اتنے سالوں بعد کوئی ان کی دعاؤں کو اتنا مس کر رہا ہے. وہ چائے کے ہوٹل والے، وہ پیٹرول پمپ والے جو اب پتہ نہیں زندگی میں کہاں ہیں، انہیں پتا ہوگا کہ ان کی مسکراہٹ اتنے سالوں بعد بھی کسی کو بہت یاد آئے گی. ہر زمانے کا ایک ہی سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ زمانہ بدلتا رہے گا، لوگ بدلتے رہیں گے، ٹیکنالوجی بدلتی رہے گی، ایڈوانسمنٹ کا لیول بدلتا رہے گا، لیکن آپ نے نہیں بدلنا. آپ نے اپنی اچھائی نہیں بدلنی. سب کچھ آ کر ختم ہو جائے گا، سب کچھ آ کر مر جائے گا، مٹ جائے گا، لیکن آپ نے زندہ رہنا ہے. آپ نے زندہ رہنا ہے، یادوں میں، باتوں میں، دعاؤں میں. اگر ایسا ہو جائے تو سب زمانے آپ کے زمانے ہیں. اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ راستہ کھو دیں یا نہ کھو دیں، آپ کے پاس روایتی سا نقشہ ہو یا گوگل میپس ہو، آپ خوشیاں بانٹتے رہیں گے اور رحمتیں سمیٹتے رہیں گے. اور GT روڈ FM کی طرف سے ان تمام لوگوں کو سلوٹ جنہوں نے اپنی زندگی روڈوں پر بتا دی، جن کی وجہ سے ہمیں اتنی آسانیاں ملی کہ ہمیں اپنی ضرورت کا سامان وقت پر مل گیا. ہمارے شہر میں کسی چیز کی قلت نہیں ہوئی، ہمیں ہر چیز کی فراوانی رہی کہ انہوں نے پہنچانے کا کام کیا اور ہمارے لیے کیا. اگر وہ یہ سب نہ کرتے تو شاید ہماری زندگی میں اتنی آسانیاں نہ ہوتی. اگر وہ سنسان ویرانوں میں ایسے سفر نہ کاٹا کرتے تو ہمیں یہ سب میسر نہیں آنا تھا. آپ سب کا
بہت شکریہ ہمارے لیے زندگی کو آسان کرنے کے لیے اور سختی اٹھا کر ہمیں آسانی دینے کے لیے۔ نئے زمانے کی جدت اور پرانے زمانے کی دل موہ لینے والی کہانیوں کے ساتھ ایک ایپیسوڈ کے ساتھ پھر سے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا کرے کہ آپ اپنے زمانے کے بعد بھی آنے والے ہر زمانے میں زندہ ہوں۔